وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ واقعہ یہ ایسا ہوگا. یہ اگر یقین ہو عزیزان من مکافات عمل جو ہے، اور بنیاد ہی ساری دین کی اسی کے اوپر ہے کہ انسان کا ہر عمل حتیٰ کہ دل میں گزرنے والا خیال بھی ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے. غلط عمل اور ارادہ غلط تباہ کن نتیجہ، اچھا عمل اور ارادہ اچھا نتیجہ. یہ اگر ایمان ہو جائے واقعی ایسا ہوتا ہے تو اس کے بعد جسے آپ گناہ یا جرم کہتے ہیں سرزد ہی نہیں ہوتا انسان سے. عقل و ہوش والا ہونا چاہیے وہ. یعنی پاگل تو اور بات ہے نا. پاگل کی ڈیفینیشن یہ ہے نا کہ یہ اپنا نفع نقصان بھی نہیں سمجھتا، اس کو تو چھوڑ دیجئے. یہ اس کے باوجود جو وہی کچھ کیے چلے جا رہے ہیں جس کا نتیجہ جہنم بتایا جا رہا ہے، کیے چلے جا رہے ہیں، عقل و ہوش بھی موجود ہے، تو کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے کیے چلے جا رہے ہیں؟ یقین نہیں ہے اس کے اوپر کہ ایسا ہوگا. یقین ہو تو اس کے بعد انسان عقل و ہوش ہو، یقین ہو کہ یہ ہلاکت انگیز ہے، کبھی نہیں کرے گا. جنہیں یقین تھا اس معاشرے کی یہ صورت ہے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مجسٹریٹ کی پوسٹ کریٹ کی جسے کہتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پہ اپائنٹ کیا. سال بھر کے بعد انہوں نے کہا کہ صاحب اس پوسٹ کو ایبالش کر دیجئے، کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا. وہ آتا کس طرح سے؟ ان کا ایمان تھا آخرت پر، ان کا ایمان تھا جہنم کے اوپر، ان کا ایمان تھا مکافات عمل کے اوپر. دل میں گزرنے والے خیالات کے متعلق بھی ایمان تھا کہ گرفت ہوگی. مقدمہ کیسے آ سکتا تھا؟ ایمان بالآخرت اگر یہ ہو تو جرائم ہو ہی نہیں سکتے اس معاشرے کے اندر. کروڑوں انسان یہاں ہمارے ہاں بستے ہیں، ہر پنساری ہر دوا فروش کے دکان کے اوپر زہر مل جاتا ہے. کتنے ہیں جو روز زہر پھینکتے ہیں؟ کیوں نہیں پھینکتے؟ یقین ہے نا ہلاکت انگیز ہے وہ. تو اگر ہمیں یقین ہو اسی طرح سے کہ جھوٹ بولنے سے، فریب دینے سے، چوری کرنے سے، بدعنوانی سے، استبداد سے، تکبر سے ہلاکت ہو جائے گی جیسے سنکھیے سے ہلاکت ہوتی ہے، صاحب عقل و ہوش تو پھر وہ کرے گا ہی نہیں. وما هم بمؤمنین من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر. یقول، اور ہمارا ہی تو نقشہ کھینچا جا رہا ہے. ایک تو یہ لوگ تھے نا کہ جو یہ کہتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ غلط بات ہے، ہم مانتے ہی نہیں ہیں. تو ان کے لیے سوال ہی نہیں تھا کہ ان کے کہا جاتا کہ مرنے کے بعد قیامت میں تم دیکھو گے کیا ہوگا، تو وہ اس سے تو وہ باز نہیں آ سکتے. مقصد تو یہ تھا کہ وہ اس اپنی غلط روش سے باز آ جائیں، اور وہ اسے مانتے نہیں تھے. تو یہ چیز ان سے کہنا جو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ نتیجہ خیزی نہیں ہو سکتی. وہ مانتا ہی نہیں ہے. تو پھر ان سے یہ کہنا کہ عنقریب دیکھو کہ ہم تمہیں جہنم میں لے جائیں گے، جو جہنم کو مانتے ہی نہیں تھے. اور مقصد محض دھمکی دینا نہیں، یہ بڑا غور طلب مسئلہ ہے. یہ ڈرانا مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ وہ باز آ جائیں، اور انہی کے فائدے میں تھا یہ باز آ جانا، انسانیت کے فائدے میں تھا. مقصد یہ تھا کہ باز آ جائیں. اور جو مانتا نہیں ہے وہ تو اتنا کہنے سے باز نہیں آئے گا کہ دیکھو کیا ہوگا. اور جو میں نے عرض کیا کہ دوسری کیٹیگری اس نے یہ بتائی کہ وہ تو زبان سے بھی نہیں کہتے تھے، دھڑلے سے کہتے تھے کہ ہم نہیں مانتے، غلط ہے، مذاق اڑاتے تھے مرنے کے بعد کی زندگی کا، قانون مکافات عمل کا. دوسری کیٹیگری ہماری ہے، من یقول آمنا باللہ والیوم وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین. کہا دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ. یہ عزیزان من سنیے کہ کیا کہہ رہا ہے ہمارے متعلق. دھوکہ دیتے ہیں، یہ خدا کو دھوکہ دیتے ہیں، جماعت مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، ارے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں.
جو کہے کہ سینکھیا مولک نہیں ہوتا اور پھر پھانک لے تو وہ کسی دوسرے کو ہلاک نہیں کرتا، اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے۔ اور اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب کچھ نہیں ہوتا اس سے، تو دھوکہ دیتا ہے اپنے آپ کو۔ وہ جو کہنے والے ہیں اور اس کے باوجود یہ جرائم کرتے ہیں، جو ایمان رکھتا ہے اس چیز کے اوپر، جو یہ یقیناً جانتا ہے کہ بائیں طرف جانا خلاف جرم ہے اور چوراہے کے اوپر سنتری بھی کھڑا ہے اور پکڑ بھی دے گا، وہیں جرمانہ کر دے گا، وہ نہیں بائیں طرف جاتا۔ اسے کہتے ہیں یہ ایمان بالآخرت۔ تو انہیں تو یہ تھا ہی نہیں جن کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے، قرآن میں تو ان کے متعلق ہے، وہ کہتے ہیں بار بار کہ کہاں کا یہ لے آئے ایسا، کہاں کا موت کے بعد کی زندگی اور وہاں کا عذاب اور وہ جہنم، اور وہ تو وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ پھر کون سی چیز تھی کہ جو ان کو روک سکتی تھی ان جرائم سے جن سے ان کو روکنا مقصود تھا؟ وہ یہ تھی کہ یہ سین تو دیکھیے جہاں یہ آتا ہے، یہ مضارع کے وقت وہاں جہاں کہا جائے کہ عنقریب ہم یہ کر دیں گے، ایسا ابھی ہو جائے گا قیامت تک کے لیے اٹھا رکھنے کی بات تو یہ نہیں تھی۔ ابھی دیکھیے یہ بہت بڑا جیسے کہتے ہیں فن خاں بنا پھرتا ہے، کس طرح سے یہ سار اٹھا کے، کس طرح سے تیوری ڈال پہ اور منہ بسار کے اور یہ کہہ کے چلا گیا ہے، عنقریب یہ دیکھ لے گا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ تو یہ بات ہوگی نا، یہ جو کہا گیا کہ یہ چلا گیا ہے اور اس کے بعد اس سے کہہ دو کہ دیکھو مرنے کے بعد جہنم میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا، وہ مذاق کر کے چلا جائے گا۔ وہ مانتا ہی نہیں ہے جہنم کو، وہ مانتا ہی نہیں ہے اخروی زندگی کو۔ وہ قیامتیں موجود ہونی چاہیے جس میں اس کو پتہ ہو کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہے سو اصلی۔ اور وہ چند دنوں کے بعد وہ قیامت موجود جو تھی وہ ان کے سامنے آ گئی۔ تصور میں کر سکتے تھے یہ قریش جو تھے عرب کی، صدیوں سے جن کی یہ کیفیت تھی کہ نہ حکومت، نہ مملکت، نہ قوت، نہ فوج، اور حکمرانی کر رہے ہیں ایک علاقے کے اوپر، ریلت الشتاء والصیف، سب ساری دنیا کے قافلے لٹ رہے ہیں، ان کا قافلے کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ کعبے کے متولی نسباً حسباً، نسل پہ تو مراد تھی، حسب و نسل کے اوپر تو مدار تھا۔ قریش مقابلہ ہی کوئی نہیں تھا، کوئی دوسرا، یعنی عزت و وقار کے جتنے معیار تھے ان میں بلند ترین مقام کے اوپر تھے یہ لوگ۔ تجارت میں اتنے بڑے بڑے تاجر، قافلے محفوظ، کعبے کے متولی، نسل کے اعتبار سے سید، تو انہوں نے اپنی تاریخ میں کہیں نہیں دیکھا تھا کہ ذلت و تحقیر ان کے حصے میں آئی ہو۔ ان سے یہ کہنا کہ دیکھو تو صحیح، تو میں نے کہا ہے نا کہ یہ بات ان سے یہ کہنا کہ دیکھنا مرنے کے بعد تم کیسے جہنم میں جاؤ گے، وہ انہیں ان جرائم سے روک نہیں سکتی تھی۔ یہ تحدی، یہ تنذیر، یہ انذار جو تھا ان کو، تو یہ تو خدا مینا سزت خدا ہے نا کہ وہ اس قسم کی ایک دھمکی دے کہ جس سے یہ سمجھ لے کہ یہ بعد آ جائیں گے۔ وہ مانتے ہی نہیں، وہ تو مذاق اڑاتے تھے۔ یہ وہ سقر، یہ وہ جہنم، یہ وہ نار تھی جو ابھی آئے گی، ابھی دیکھو تم، اور آئی وہ۔ خدا کے یہ وعید تھی، یوں ہی ڈراوا نہیں تھا، دھمکی نہیں تھی۔ عزیزان ایمان، اگر یہ مکافات عمل پر واقعی ایمان ہو جائے، وہ بنیاد رکھی ہے قرآن نے اس کے اوپر، یہ ہے ہی سارا سلسلہ جتنا بھی ہے نا، وحی کا، انبیاء کرام کا، کتابوں کا، یہ سارا ہی مکافات عمل کے لیے ہے، یہ بتانے کے لیے ہے قانون کی کتاب کہ یہ قانون کے مطابق ہے روش، یہ قانون کے خلاف ہے۔ یہ سارا سلسلہ ہو گیا، خدا کی وحی ملائکہ یا جبریل اس کو لے کے آتا ہے، رسول تک، نبی تک پہنچاتا ہے، نبی آگے پہنچاتا ہے۔ یہ کیا ہے سارا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اس قسم کے عمل کا نتیجہ یہ ہوگا اور اس قسم کا یہ ہوگا، یہ ہے ساری بات، یہ ہے۔
اور اگر یہ سب کچھ ماننے کے بعد یہ نہ مانا جائے کہ واقعی اس کا نتیجہ یہ ہو